मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मेरी वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड होती है। आज हम पीरे कामिल का पार्ट नंबर 5 सुनेंगे। चले कहानी की तरफ। म्यूजिक सिस्टम जिस दीवार के साथ मौजूद था, इसी दीवार के एक कोने में दीवार पर एक इलेक्ट्रिक गिटार लटकाया गया था और इसी कोने में एक कीबोर्ड भी स्टैंड पर रखा हुआ था। दीवार पर किनारे कुछ पिकालो भी लटकाए गए थे। इस कमरे के मकीन को यकीनन म्यूजिक से काफ़ी दिलचस्पी जाहिर हो रही थी। बेड के बिल्कुल सामने दीवार में मौजूद कैबिनेट में टीवी मौजूद था और इसी कैबिनेट के मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ ट्रॉफीज और शीट्स पड़ी हुई थी। कमरे का चौथा कोना भी खाली नहीं था। वहाँ दीवार पर मुख्तलिफ रैकेट्स लटके हुए थे। इनमें से एक टेनिस का था और वो स्क्वैश के। इन रैकेट्स को दीवार पर लटकाने से पहले नीचे पोस्टर लगाए गए थे और फिर रैकेट्स इस तरह लटकाए गए थे कि यूँ लगता था वो रैकेट्स इन खिलाड़ियों के पकड़े हुए हैं। टेनिस की रैकेट के नीचे गब्रिएला स्पाइटी का पोस्टर था, जबकि स्क्वैश की एक रैकेट के नीचे जहांगीर खान का पोस्टर था, जबकि दूसरे रैकेट के नीचे रोमानवी मार्टिन का। कमरे में वाहिद जगह बेतरतीबी थी, वो डबल बेड था जिस पर वो लेटा हुआ था। सिल्की बेडशीट बुरी तरह सिलवट सतह थी और इस पर इधर उधर चंद पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगजीन पड़े थे जिनमें प्ले बॉय नुमाया था। बेड पर एक पेपर कटर और कागज की कुछ छोटी छोटी कतरनें भी मौजूद थी। यकीनन कुछ देर पहले वो इन मैगजीन से तस्वीरें काट रहा था। चिंगम्स के कुछ रैपर्स भी पड़े हुए थे जो बेड पर बेतरतीब से तरीके से पड़े थे। डन बिल का एक पैकेट और लाइटर भी एशट्रे के साथ बेड पर ही था, जबकि सिल्क की सफ़ेद चमकदार बेडशीट पर कई जगह ऐसे निशान थे जहां पर कहा जा सकता है कि यहाँ सिगरेट पी गई थी। कॉफ़ी का एक खाली मग भी बेड पर पड़ा था और इसके पास एक टाई और रिस्ट वॉच भी थी। इन चीज़ों से कुछ फासले पर सहाना ने एक मोबाइल पड़ा था जिस पर यकदम कोई कॉल आने लगी। बेड पर ऊंधे मुंह लेटा हुआ वो नौजवान अब शायद नींद के आलम में था, क्योंकि मोबाइल की बीप पर इसने सर उठाए बगैर अपना दायां पांव बेड पर इधर उधर फेरते हुए जैसे मोबाइल तलाश करने की कोशिश कर रहा हो, मगर मोबाइल इसके हाथ की रसाई से बहुत दूर था। इस पर मुसलसल कॉल आ रही थी। कुछ देर इसी तरह इधर उधर हाथ फेरने के बाद इसका हाथ साकत हो गया। शायद अब वो वाकई ही सो चुका था, क्योंकि इसके थरकते पैर रुक चुके थे। मोबाइल पर अब भी कॉल आ रही थी। बेड से बाहर निकले हुए इसके दाएं पांव में पकड़ा हुआ रिमोट यकदम किसी की गिरफ्त से निकलकर नीचे कारपेट पर गिर गया। माइकल बोल्टन की आवाज़ भी कमरे में गूंज रही थी। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमेन। फिर यकदम कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और फिर दस्तक की ये आवाज़ बढ़ती ही गई। मोबाइल की कारखरी ख़त्म हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाले हाथ बढ़ते गए और वो ऊंधे मुंह बेहसो हरकत लेटा रहा। डोंट टेल मी मामा, क्या तुम वाकई ही एंगेज्ड हो? ज़ैनब को जवेरिया की इंशाफ पर जैसे करंट लगा हो। मामा ने मिलाती नजरों से जवेरिया को देखा, जो पहले ही माजत ख्वाह अंदाज में इसे देख रही थी। इसे नहीं, मुझे देखो। क्या तुम वाकई एंगेज्ड हो? ज़ैनब ने इस बारे से कुछ झिड़कते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज वाक़या तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो। इमामा ने बड़ी लसानियत से कहा। वो अब सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। वो अपनी तरफ से हत्तल मकतूर सरगोशियों में बातें कर रही थी। मगर तुम्हें हमें तो बताना चाहिए था। आखिर राज में रखने की क्या जरूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज में मैं तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाक़या नहीं था कि तुम्हें बताती। और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को तो कई साल गुजर चुके हैं। मामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी मामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें। ज़ैनब का एतराज़ अभी भी अपनी जगह कायम था। इमामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। अब करूँगी तो किसी को नहीं, तुमको तो ज़रूर बताऊँगी। वेरी फ़नी, ज़ैनब ने इसे घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं तो हमें कोई तस्वीर वगैरह ही दिखा दो उस मौसूफ की। कौन? नाम क्या है? क्या करता है? राबिया हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल कर बैठी। फर्स्ट कज़न है, असद नाम है। इमामा ने रुक टुक कर कुछ सोचते हुए कहा। MBA किया है इसने और बिजनेस करता है। शक्लो सूरत कैसी है? इस बार ज़ैनब ने पूछा। इमामा ने गौर से इसके चेहरे को देखा। ठीक है। ठीक है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लंबा है, डार्क है, हैंडसम है। इस बार इमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। इमामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की थी। वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है। जवेरिया ने इस बार इमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए था। आखिर वो इमामा का फर्स्ट कज़न है। अब इमामा, तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम हमें इसकी तस्वीर लाकर दिखाओ।
زینب نے حکم دیا۔ نہیں، اس سے پہلے کا کام ضروری یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے چلو، رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو یہاں سے چلیں، ہاسٹل جانا ہے مجھے۔ امامہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ بھی اٹھ گئیں۔ ویسے جویریہ، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ سال چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے کہا۔ بھائی ماما نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا، جویریہ نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ امامہ نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا، اس کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ امامہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میری منگنی ہوئی ہوتی تو میں شور مچا مچا کر ہر جگہ ہر کسی کو بتاتی، اس صورت میں جب یہ میری اپنی مرضی سے ہوتی، زینب نے بلند آواز میں کہا۔ امامہ نے اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کا بیٹا آبادی کے اس 2.5% حصے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ کا آئی لیول کیو رکھتے ہیں۔ اس آئی کیو لیول کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے۔ اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور ان کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا تھا۔ اسکول کے سائیکولوجسٹ نے انہیں سالار سکندر کی مختلف آئی کیو ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا جس میں اس کی پرفارمنس نے اس کے ٹیچرز اور سائیکولوجسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ اسکول میں وہ 150 کا آئی کیو لیول والا پہلا اور واحد بچہ تھا جس نے چند ہی دنوں میں سب کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا تھا۔ سکندر عثمان اور اس کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکالوجسٹ کو ان کے بچپن کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا۔ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو سٹڈی کر رہا تھا۔ وہ دلچسپی کی یہ نوعیت پروفیشنل نہیں ڈالتی تھی۔ اپنے کریئر میں وہ پہلی بار اس آئی کیو لیول بچے کا سامنا کر رہا تھا۔ سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ سالار اس وقت صرف 10 سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا اور باتوں کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ ان کی بیوی اکثر حیران ہو جاتی۔ ایک دن جب اپنے بھائی سے فون پر باتیں کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 2 سال تھی۔ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھا۔ ریسیور رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو انکل، میں سالار ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اطمینان سے ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے دیکھا۔ پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے۔ پاپا میرے پاس ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے نہیں، میں نے خود کیا ہے، وہ اگلے ہی لمحے بولا۔ سالار کس سے باتیں کر رہے ہو؟ سکندر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ انکل شاہ نواز سے، سالار نے سکندر کو جواب دیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے لے لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا یا پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر دیا ہوگا۔ انہوں نے کان سے ریسیور لگایا۔ دوسری طرف ان کے بھائی تھے۔ یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ سالار نے کیسے ڈائل کیا؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے، ان کے بھائی نے دوسرے بھائی کو حیرانگی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا، ہاتھ مار رہا ہوگا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر عثمان اسے دیکھنے لگے۔ وہ بالکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ وہ ایک لمحے کے لیے دم بخود رہ گئے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ہینڈل دبا دیا۔ سالار، تمہیں شاہ نواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی سے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دہرایا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا وہ کتنی عدد سے واقف ہے اور کب ان اعداد سے واقف ہوا۔ تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا، سالار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ سناؤ۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے انہیں 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر عثمان کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا، میں ایک نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا، انہوں نے ریسیور سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فوراً ریسیور ان سے پکڑ کر انہی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملایا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ تو واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے، پھر سالار وہی نمبر دوبارہ سے خود ملانے لگا بغیر کسی غلطی کے۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ہلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں تو بس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کر دی تھی۔
اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے سوتک گنتی پڑی تھی۔ انہوں نے سکندر عثمان کے استغفار پر کہا۔ سکندر عثمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ وہ سناتا گیا۔ ان کی بیوی ہکا بکا سے دیکھتی رہی۔ دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنی باقی بچوں کی نسبت اسے جلدی اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور اسکول میں بھی وہ غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا۔ اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخری انداز میں سنتے رہے۔ اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھی اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر بھی تھا۔